السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سامعین کرام، خواتین ملت اور اس لائیو پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے عزیز بچوں، بچیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ایک نہایت عمدہ ترین عنوان لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا یہ عنوان ہے شکر گزاری کے فائدے اور اچھائیاں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں اور جتنے احسانات سے ہمیں مالا مال کیا ہے، نوازا ہے، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایا احسانات، انعام، فضل، مہربانی اور کرم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتے ہوئے اس کی دی گئی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بنیں، اور اس کی ناشکری نیز کفران نعمت سے ہم اجتناب کریں۔ اللہ کی شکر گزاری یہ مومنوں کی صفت اور نمایاں چنیدہ پہچان ہے۔ اللہ کے مومن بندے ہمہ وقت ہر حال میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، وَاشْكُرُوا لِي، اور ہمارے احسان مند بنو، ہمارے شکر گزار بنو، ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکرے نہ بنو، احسان فراموش نہ بنو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ دنیا کے اندر ہم جیسے جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کی، نانا پرکار کی کرم فرمائی ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندی یہ کہہ نہیں سکتی کہ اللہ کا میرے اوپر کرم، احسان اور اللہ کی ہمارے اوپر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے حساب سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ نے ہر بندے پر احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناشکری سے روکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار ہونے کا، رب کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کی شکر گزاری پر ابھارا ہی نہیں گیا ہے، شوق صرف نہیں دلایا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، عجباً لامر المومن، مومن کے معاملہ ایک تعجب خیز بات ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ
بہتر اور خیر سے لبالب ہے۔ لیس ذالک لأحد الا المومن، اور یہ چیز صرف مومن ہی کے اندر پائی جاتی ہے، غیر مومن کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کو کوئی خوش کرنے والی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا سادھن اور ذریعہ ہے۔ گویا اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کا کوئی کرم اور اللہ کی کوئی مہربانی اس کے اوپر ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کا احسان مند ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا احسان مند ہوتا ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی دکھ، کوئی سنکٹ، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا۔ مومن کی شان ہے مصائب اور مشکلات پر کشادہ دلی کے ساتھ صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر چھوٹی بڑی دی گئی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو کر کے اللہ کا شکر گزار ہونا، یہ مومن۔ گویا شکر گزاری کے فائدوں میں سے ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ مومنانہ صفت ایسے بندے کے اندر پائی جاتی ہے جو بندہ اللہ کا ہر حال میں، ہر معاملے میں، اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا آبھاری ہوتا ہے، اللہ کا احسان مند ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ سامعین کرام اور ہماری ماں اور بہنوں، شکر کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ شکر کو عربی لغت کے اعتبار سے شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر اسے ظاہر کرنا، اللہ کے کرم کو، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو پہچاننا اور اسے ظاہر کرنا، اور ہمیشہ اللہ کی اس نعمت پر حمد و ثنا تعریف کرنا۔ اور اصطلاح کے اندر شکر دو طرح سے ہوتا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں شکر دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، زبان سے احسان کرنے والے مولا، نعمت عطا کرنے والے وحدہ لا شریک رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ کس طریقے سے؟ اللہ کی حمد بیان کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی ثنا بیان کر کے، اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کرنا، یہ زبان سے شکر ہے۔ شکر دو طرح سے، ایک زبان سے شکر یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، زبان کے ذریعے اس نعمت پر، اس احسان پر اللہ کی ثنا بیان کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اور صرف نعمت کے پائے جانے کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ یہ زبان سے شکر ہے۔ دوسرا شکر ہے اعضاء اور جوارح، جسمانی انگ، جسمانی اعضاء اور جوارح سے اللہ تعالی کا شکر بجا لانا۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے شریعت مطہرہ کے مطابق استفادہ کرتے ہوئے، دین کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، اللہ کی بندگی میں لگے رہنا، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، نیک اعمال کرنا، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے پاداش اور بدلے میں اپنے آپ کو مومن بنانا، اللہ کا
پرہیزگار بندہ بنانا۔ تو شکر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر کے اور ہمیشہ اللہ کی تعریف میں لگے رہنا، شکر اعضاء اور جوارح سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کے بدلے ان انعامات کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ لگے رہنا۔ یہ شکر کی تعریف اور شکر کی قسمیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، شکر کبھی دل سے ادا کیا جاتا ہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، دل سے اللہ کا احسان مند ہونا، دل سے اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، ہم یہ تسلیم کریں دل سے، ہم یہ مانیں، ہمیں اس بات پر ایسا پکا یقین ہو جس میں کسی طرح کے شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو کہ یہ نعمت دینے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رہنمائی کے مطابق ہم نے اسباب اور سادھن کا استعمال کیا، لیکن یہ نعمت دینے والا، یہ احسان کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ دل میں یہ عقیدہ ہو، اس پر ہمارا یقین ہو کہ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے، ہم یہ اعتقاد رکھیں، ہم اس پر یقین رکھیں، یہ نعمت کسی بندے کی جانب سے نہیں آئی ہے، یہ نعمت کسی نبی، ولی، اللہ کے قریبی فرشتے کی طرف سے نہیں ملی ہے، یہ نعمت کسی خواجہ، پیر، قطب اور ابدال کی طرف سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ نعمت اور یہ احسان اللہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر کے، اللہ کی ربوبیت پر کامل ایمان رکھ کے، اللہ کے ناموں اور خوبیوں پر اس طرح ایمان رکھے جس طرح ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ یقین رکھا جائے، یہ وشواس کیا جائے کہ یہ نعمت صرف اور صرف اکیلے احکم الحاکمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، سنسار اور دنیا کے بنانے والے، سارے لوگوں کے معبود برحق اللہ جو اکیلا ہے، اپنے سارے معاملات میں اس کی طرف سے یہ نعمت، یہ احسان ملی ہے۔ یہ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب ہے۔ زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، زبان سے شکر الحمدللہ، دل کی اتھاہ گہرائی سے زبان کو حرکت کرتے ہوئے الحمدللہ۔ ہم نے موزہ پہنا الحمدللہ، ہم نے جوتا پہنا الحمدللہ، ہم نے کھانا کھایا الحمدللہ، ہم نے پانی پیا الحمدللہ، ہم اپنے بستر پر آئے الحمدللہ، ہم سوئے الحمدللہ، ہم جاگے الحمدللہ، اور ہم اللہ کی کوئی بھی نعمت استعمال کیے الحمدللہ۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ذرا ہم اپنی کمیوں کی طرف احساس کریں اور نظر ثانی کریں کہ اللہ کی کتنی نعمت 24 گھنٹہ ہم استعمال کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے، دل کی اتھاہ گہرائی سے لفظ الحمدللہ کی ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ادا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کریں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ یہ زبان سے الحمدللہ، اعضاء و جوارح سے شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کر کے۔ میرے بھائیوں، چاہے ہم زبان سے شکر ادا کریں اور چاہے دل سے ہم شکر ادا کریں اور چاہے اعضاء و جوارح سے، ساری نعمتوں کا ان تینوں چیزوں سے، دل سے، اعضاء و جوارح سے اور زبان سے شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم
ہمارے احسانات کا شکر ادا کرو گے دل کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، اعضاء اور جوارح کے ذریعہ، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا وعدہ برحق ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور نوازیں گے، ہم تمہارے اوپر اور نچھاور کریں گے، ہم تمہیں اور عطا کریں گے، ہم تمہیں اور اتنا زیادہ دیں گے جتنے زیادہ کی توقع اور آشا اور امید آپ کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزاری یہ مومنوں کی پہچان ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی علامت ہے، اور اللہ کی ناشکری کرنا منافقت، کفر اور اہل شرک کے عادتوں میں سے بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی شکر گزاری اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب ہے۔ اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے عذاب سے حفاظت اور بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا اللہ کے فضل و کرم اور مہربانیوں کو زیادہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں کی برکھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو اور بندی کو اور ہی زیادہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا، آپ کو بتلایا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے آبھاری ہوگے، شکر گزار ہوگے، اگر تم دل سے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن یاد رکھنا اگر تم ناشکری کیے تو میرا عذاب، ان عذابی لشدید، میری گرفت، میری پکڑ، میرا پرکوپ، میرا ڈنڈ، میرا عذاب بہت ہی کڑا ہے، بہت ہی سخت ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب گئے معراج تو دیکھا رسول ہاشمی اکثر نظر آتی، عورتیں اکثر نظر آتی ہیں آتش دان میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنی شوہروں کی کثرت سے زیادہ ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ گویا پتہ چلا کہ ناشکری، احسان، اللہ کے احسان فراموشی، اللہ کی ناشکری کرنا یہ عذاب جہنم کا سبب ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر خوش دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، خوش و خرم ہو کے، اطمینان کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، اعضاء و جوارح سے اللہ کی عبادت و بندگی کر کے شکر ادا کرنا، یہ زیادتی اور زیادہ نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شکر گزاری کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شکر گزاروں کو اللہ نے آخرت کے اندر
بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ بدلہ دینے کا وعدہ برحق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کے اندر بیان فرمایا، ذرا ہمیں شکر گزاری کا درس لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا جتنے ہی زیادہ شکر ادا کرتا ہے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ اسے اس کی شکر گزاری پر آخرت کے اندر عمدہ ترین غیر خیالی بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو، ہم شکر ادا کرنے والوں کو یقیناً صلہ اور بدلہ دیں گے۔ سامعین کرام، شکر گزاری کرنے والے بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور میں نے بتلایا زبان سے شکر، دل سے شکر اور اعضاء و جوارح سے اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ خالی کھوڑی زبان سے نہیں ہے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر نہیں، زبان سے، دل سے، اعضاء اور جوارح سے اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کر کے، روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے، شکر گزار بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے احسان کا بدلہ بھی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے؟ تو اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ہمیشہ ناشکری کرے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اللہ ہمارے اوپر مختلف انداز کے احسانات کرنے والا مولا، ہمارا اکیلا جس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے، وہ اللہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 7 کے اندر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ شکر گزاری کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے عذاب سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اللہ کے احسانات کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا عذاب آخرت کے بچاؤ کے سامان اور اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں عذاب دے دے تو اللہ کی کون سی شان بڑھ جائے گی؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ وَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، وَآمَنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والا اور جاننے والا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے احسانات، اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا شکر ادا کر کے ایک نہایت عمدہ ترین
صلہ اور بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالی جب آپ کی شکر گزاری اور آپ کے ایمان لانے پر شکر کا ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب آخرت سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے گا، نجات ادا کر دے گا۔ تو اللہ کی شکر گزاری اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ اور سادھن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2999 سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ گویا دنیا اور آخرت کے ہر طرح کی بھلائیوں کے حاصل کرنے کے ذرائع، سادھنوں اور اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا، زبان کے ذریعہ، دل کے ذریعہ، اعضاء و جوارح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، یہ دنیا میں اور آخرت میں خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کے آیت کی آخری ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے شکر گزاری کا ایک فائدہ۔ شکر کرنے والے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ناشکری کرنے والے شیطان کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں، کسی بھی نعمت پر اللہ کی ناشکری کرنے والے شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھیے ہمارے اور آپ کے اندر کتنی ناشکری پائی جاتی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے؟ لیکن کوئی پوچھے بھائی کیا حال؟ ارے کیا کروں، بہت پریشان ہوں، لڑکا بیمار ہے۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، ایک لڑکا بیمار ہے، دوسرے بچے تو صحت مند ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ لڑکا بیمار ہے، زندہ تو ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ لڑکا بیمار ہے، لیکن بیماری کا آپ کے مال پر کوئی بہت بڑا اثر تو نہیں پڑتا۔ ملیے کیا حال ہے بھائی؟ کہتے ارے بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کمائی دھمائی کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشانی ہو گئی۔ ارے بھائی یہ جملہ کہتے وقت ذرا گنو اپنے گھر کے اندر کتنی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، اور گھر کو تو ابھی چھوڑے رکھو، اپنے جسم پر دیکھو، یہ آنکھ کی نعمت، یہ کان کی نعمت، یہ ناک کی نعمت، یہ زبان کی نعمت، یہ صحیح عقل و خیرت کی نعمت، یہ ہاتھ اور پاؤں اور دل اور دماغ کی نعمت۔ اللہ نے پاگل نہیں بنایا بھائی، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے بہرا نہیں کیا، اللہ نے ناک سے سونگنے کی طاقت نہیں لے لی، اللہ نے گونگا نہیں بنایا، اللہ نے لولا نہیں بنایا، اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا، اللہ نے دیوانہ اور پاگل نہیں بنایا۔ یہ کم نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی بندہ اگر اللہ کی نعمت کا شمار اور کاؤنٹنگ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کتنی ناشکری ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، جبکہ شکر گزار یہ اللہ تعالی کا قریبی، چنیدہ اور نکٹتم داس اور بندہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے والا شیطان کا بندہ ہوتا ہے، شیطان کا حامی ہوتا ہے، شیطان کے راستے پر چلا، کیونکہ شیطان خود ناشکرا ہے اور انسانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا کر کے انسانوں کو فقر و فاقہ، محتاجی اور بھیانک حادثات کا وسوسہ دلا کر کے اللہ کا ناشکرا بناتا ہے نعمت کی نہیں ہے، ہے نعمت کی نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ کے قریبی بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور شیطان کے قریبی بندے اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کے فائدوں میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اللہ تعالی کا جتنے ہی زیادہ شکر گزار ہوگا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کما حقہ عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
کا جو بندہ جتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی وہ بندہ اللہ کے احسانات کا، اللہ کے کرم کا، اللہ کے مہربانی کا احساس کر کے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور پرہیزگار بندہ ہوگا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر فرمایا وَاشْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم لوگ اسی اللہ کے عبادت کرنے والے ہو، اسی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے ہو۔ پوری آیت اس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاک غذا، پاک رزق عطا کیا ہے اسی کو کھاؤ، واشکروا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پاک غذا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ اسی ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا ہی زیادہ شکر ادا کرے گا وہی بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہوگا۔ ذرا سنیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ اما عائشہ کہتے فلا تسالن حسنہن وطولہن، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے کتنی لمبی اور کتنا اچھے انداز سے پڑھتے تھے مت پوچھئے، یہاں تک کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں سوجن اور ورم آ جاتا تھا۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں، کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک میں سوجن آ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اس بات پر میں دلیل کے طور پر کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چست اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی کما حقہ عبادت کی ادائیگی کے خاطر، تاکہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اللہ کا احسان مند ہو سکوں، اللہ کی مہربانیوں کا شکر ادا کروں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء اور جوارح سے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مخلص شکر گزار بندہ بنائے۔ شکر گزار بندہ کبھی شیطان کے مکر و فریب جال میں نہیں آ سکتا ہے، اس کے اندر ایک استقامت ہوتی ہے۔ شکر گزار بندہ کبھی بھی اللہ تعالی کے پیدا شیطان کے نرغے میں، حملے میں اور اس کے جال میں نہیں پھنس سکتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ شکر گزار بندے پر اللہ خصوصی کرم فرماتا ہے، وہ اس بندے پر جو بندہ یا جو بندی اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کے بنسبت ایسے شکر گزار بندے پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کے اندر الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کے بارے میں باخبر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اپنے شکر گزار بندوں کے اوپر کے بارے میں باخبر ہے، تو ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسروں کے بنسبت جو ناشکرے ہیں
ان سے زیادہ اچھا بدلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس درس کے شکر کے فائدے کا آخری نقطہ سنیے۔ شکر کرنے والا ہی اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ انسان کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے؟ جواب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کا جو بندہ جتنا ہی شکر گزار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو جانتا ہے، اور جو بندہ اور جو بندی اللہ کا جتنا ہی زیادہ ناشکرا یا ناشکرے ہوں گے وہ اتنا ہی اپنے مقصد تخلیق اور اپنے پیدا کیے جانے کے اصل مقصد سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا سنیے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ کا احسان انسانوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کو کتنی خوشی ہوئی، باپ کو کتنی خوشی ہوئی، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا۔ لا تعلمون شیئا، لفظ شیئا یہ نگر کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے خیر کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تمہاری بھلائی کس میں ہے، تمہاری سعادت مندی کس میں ہے، تمہاری بدنصیبی کس میں ہے، تمہاری بدقسمتی کس میں، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان کو بنایا، وَالْأَبْصَارَ، اور نگاہوں کو بنایا، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل کو بنایا۔ کس لیے؟ یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ آنکھوں کی پتلیاں، یہ ایٹومیٹک پتلیاں، کہ آنکھ میں کوئی چیز گھسنا چاہے تو فوراً ایٹومیٹک بنا قصد و ارادہ کے بند ہو جاتی ہے۔ کان دیکھیے، اس کے اندر 3 گاٹھ ہیں، اور کان کے کنارے اللہ تعالیٰ نے بال و رو کو اگا دیا تاکہ گرد و غبار ڈائریکٹ بھیجے کے اندر نہ جانے پائے۔ آپ کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اچانک مکھی گھسنے لگے، منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ انگلیاں دیکھیے، فولڈر انگلیاں، نرم ملائم چمڑے، خوبصورت چمڑے، یہ ہاتھ، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ ہاتھ سر کو کھجلا لو، آنکھ کو کھجلا لو، پیٹھ کو کھجلا لو، دلو اور اپنے سینے کو کھجلا لو، اس چیزوں کو پکڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان کو بنایا تھا تاکہ اس کان کے ذریعے حق کو سنو، آنکھ کو بنایا تھا تاکہ اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کے ذریعے حق اور ناحق کو دیکھو، اور دل کو بنایا تاکہ دل کے ذریعے، دل و دماغ کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سن کر، آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر حق اور ناحق، جائز اور ناجائز، اللہ کی خوشی کی چیزوں اور اللہ کی ناراضگی کی چیزوں میں فرق ادا کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، زبان کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات پر عقیدہ رکھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ان اعضاء اور جوارح سے اللہ کے اطاعت و فرما برداری کر کے۔ تو انسان جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو جانتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھی، آج اکثر میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا کہ لاک ڈاؤن ہے، مارکیٹیں بند ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ حیران و پریشان ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس پہ اکثر ہم لوگ ناشکر ہیں۔ ارے بھائی تجارت تو اتنی پیچھے چلی گئی کہ 10 سال پیچھے چلے گئے، ارے کمبخت آج لاک ڈاؤن ہے اور یہ ہوگا، ایک کورونا ہے، وہ فلانا ہے۔ ہر حال میں مومن کا معاملہ نہایت تعجب خیز ہے۔ اگر مومن کو کوئی خیر ملتا ہے، بھلائی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس کے پاداش میں اللہ اسے اور نوازتا ہے۔ مومن کو کوئی دکھ، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ملتی ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے دن بھر میں کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ گھر میں روٹی ہے، چاول ہے، آٹا ہے، نمک ہے، چولہا ہے،
کیا حال ہے بھائی؟ ارے بڑی کٹھنائی ہے، بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نعمتوں کا احساس کریں گے، اپنے سے زیادہ پریشان حال کو دیکھیں گے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے سے زیادہ مجبور لوگوں کو دیکھیں گے، تب اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ لیکن ہمیشہ ہماری نگاہ ہمالیہ کے پہاڑ پر ہو، تب ہم ناشکرے بنیں گے۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، مغرب کی اذان ہو گئی۔ شکر گزاری کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ اور زبان اور اعضاء و جوارح سے ناشکری کے سارے الفاظ اور سارے حرکتیں اور سارے عمل ختم کر دے، اور ہمیں اپنا پکا سچا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔